دونوں ہی ہمارے مہمان ہوں گے، لیکن تھوڑے فرق کے ساتھ۔ ہانڈی والا مہمان اور پروین مہمان خصوصی۔ وڈیرا سولنگی نے کیک بلند کرتے ہوئے اپنا ہاتھ خانم کی طرف بڑھایا۔ خانم نے بڑی گرمجوشی سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ پر مارا تھا۔ ایسا ہو جائے گا وڈیرا سائیں، پروین کو میں تیار کر لوں گی، لیکن بس اس سے آگے کی کوئی بات تم نہ کرو، نہ پریشان ہونا۔ تم اس کے بعد سب کچھ بھول جاؤ گی، باقی ہمارا کام ہے۔ تمہیں تمہاری لڑکی تمہارے حصے سمیت واپس مل جائے گی۔ وڈیرا سولنگی نے اس کے چہرے پر نظریں گاڑ دیں، شاید وہ اپنی بات کا رد عمل دیکھنا چاہتا تھا۔ وڈیرا سائیں، بات بزنس کی ہے تو سارے معاملات پہلے ہی تیز ہو جائیں تو میرے خیال سے ہماری مضبوط دوستی کی بنیاد بھی یہی بنے گی۔ خانم نے بڑے اعتماد سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ اس لہجے میں آج تک کسی کو وڈیرا سولنگی سے بات کرنے کا حوصلہ نہیں ہوا تھا، لیکن یہاں معاملہ ہی کچھ اور تھا۔ وہ خاموش رہا، سگریٹ کے لمبے لمبے کش لیتے ہوئے وہ خود کو نارمل کر رہا تھا۔ تمہاری بات سے خوشی ہوئی، تم جو چاہو پوچھ سکتی ہو۔ بظاہر وڈیرا سولنگی نے بڑے اطمینان سے کہا تھا، یہ کتنے کی ڈیل ہوگی؟ میرا مطلب ہے آپ کیا ڈیمانڈ کریں گے؟ تمہارے خیال سے وہ آسانی سے کیا دے سکے گا جس پر زیادہ شور شرابہ بھی نہ ہو؟ وڈیرا سولنگی نے الٹا اس پر سوال کر دیا۔ وہ تو ارب پتی صنعت کار ہے اور دل کا مریض بھی، معمولی دباؤ پر وہ کچھ بھی دینے کو تیار ہو جائے گا۔ شہر کے حالات کو اس سے زیادہ کون سمجھتا ہے؟ اگر اسے یقین دلا دیا جائے کہ اس کی رہائی تاوان کے بغیر ناممکن ہے تو اس سے کچھ بھی مانگا جا سکتا ہے۔ خانم نے اپنا اندیہ ظاہر کیا، یہ پہلا شکار ہوگا، ہم ٹھنڈا کر کے کھانے کے قائل ہیں۔ پھر اپنی چھوری بھی اس میں ملوث ہوگی۔ ہم اس سے صرف 1 کروڑ مانگیں گے اور اسے صرف 24 گھنٹے کی مہلت دیں گے۔ وڈیرا سولنگی نے بڑے اطمینان سے کہا۔ وڈیرا سائیں، چھوٹا منہ اور بڑی بات، مجھے اپنے حصے کی کتنی رقم ملے گی؟ خانم نے فوراً ہی بغیر کسی جھجک کے کہہ دیا، 20 لاکھ۔ وڈیرا سولنگی نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ خانم ایک لمحے کے لیے خاموش رہی، گو کہ زندگی میں یکمشت ایک ڈیل میں اسے اتنی رقم کبھی نہیں ملی تھی۔ پھر بھی اس نے خاموش رہنا مناسب نہ سمجھا۔ بہرحال اس کھیل میں آدھا حصہ تو وہ ڈال رہی تھی۔ میں آپ سے کچھ زیادہ کی امید رکھ رہی تھی وڈیرا سائیں، خانم نے بڑے مؤدب لہجے میں کہا۔ اسے احساس نہیں تھا کہ وڈیرا سولنگی نے پہلے ہی ریزرویشن ذہن میں رکھی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، 25 لاکھ، اور اب اس مسئلے پر کوئی اور بات نہیں ہوگی، وڈیرا سولنگی نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ جو حکم سائیں، جو حکم وڈیرا سائیں، خانم نے انکساری سے کھڑے ہو کر کورنش بجا لاتے ہوئے کہا۔ اس طرح وہ بظاہر اپنے مطمئن ہونے کا تاثر دے رہی تھی۔ وڈیرا کے حکم پر دوسرے کمرے سے پروین بھی وہاں آ گئی تھی۔ دونوں نے فی الوقت اسے مکمل منصوبے سے آگاہ کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا، گو کہ خانم اس احتیاط کی ضرورت محسوس نہیں کر رہی تھی۔ وڈیرا سولنگی کا یہی حکم تھا جس پر اسے بہرحال عمل کرنا تھا۔ یوں بھی وہ ان معاملات سے زیادہ شعور نہیں رکھتی تھی۔ خانم نے اسے صرف سیٹھ ہانڈی والا کے پاس بھیجنا اور اسے صرف اتنا منصوبہ سمجھانا تھا کہ وہ شہر سے باہر جانے پر مجبور کرے اور روانگی سے پہلے سیٹھ ہانڈی والا کے علم میں لائے بغیر اپنی روانگی کے وقت اور اپنی ممکنہ منزل سے آگاہ کر دے۔ یہ بات بھی اسے یہاں نہیں بلکہ کسی اور جگہ جا کر بتانی تھی۔ پروین کو یہ احساس نہیں ہونا چاہیے تھا کہ اسے کسی منصوبے کے لیے اور کون استعمال کر رہا ہے، اسے صرف احکامات کی اطاعت کرنا تھی۔ ابھی تک دونوں نے اپنی باتوں میں سائیں لوگ کا نام لینا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ فی الوقت شاید وڈیرا سولنگی کچھ اور سوچ رہا تھا۔ وہ ہر کارڈ کو وقت اور ضرورت کے مطابق کھیلنے کا قائل تھا۔ سائیں لوگ اور خانم کو کس مرحلے پر اکٹھے رہنا اور کہاں کہاں الگ الگ رکھ کر استعمال کرنا تھا، اس کے شیطانی ذہن میں سب کچھ محفوظ تھا۔ رات کا کھانا تینوں نے اکٹھے کھایا۔ ہانڈی والا کی واحد خصوصیت یہی تھی کہ وہ منہ میں سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوا۔ اس کے بزرگوں کا تعلق اس شہر سے تھا اور وہ بھی دولت مند کہلاتے تھے۔ جب کروڑوں میں سے کسی ایک کو ایک خطاب ملا کرتا تھا، اس کے باپ دادا نے اتنی دولت، فیکٹریاں اور جائیداد چھوڑی تھیں کہ ساری زندگی وہ نوٹ جلاتا رہتا تو بھی ختم نہ ہو پاتی۔ اپنے باپ کی وہ اکلوتی اولاد نورینہ تھی۔ آفتی ریکارڈ اس کے باپ نے کیا کیا گل کھلائے تھے، اس کا علم تو باپ کی زندگی ہی میں اسے ہوتا رہتا تھا، لیکن یہ بھی اس کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی۔ ہانڈی والا کو ان روایتوں کا بہت پاس تھا۔ اس نے جو بھی کام کیا اپنے باپ دادا سے بڑھ کر کیا۔ اسے اپنی بے پناہ دولت کے ذخائر، اس بات کا اندازہ تھا کہ یہ دولت کبھی ختم نہیں ہو سکتی، اس لیے وہ دن رات اسے پھونکنے کی فکر میں غلطاں رہتا تھا۔ اسے کسی گمراہ فقیر نے بتایا تھا کہ جتنا تم حرام کرو گے اس سے درجنوں گنا زیادہ حرام تمہیں ملے گا۔
سیٹھ ہانڈی والا اکثر شراب کے نشے میں اپنے حلقہ احباب میں کہہ دیا کرتا تھا کہ اس کی قسمت میں حلال لکھا ہی نہیں، اگر وہ حرام کاری نہ کرے تو آرام کہاں سے کمائے، اور اس کے حاشیہ نشین اس کی ہاں میں ہاں بڑے زور و شور سے ملا کر اس کی گمراہی پر مور تصدیق ثبت کرتے اور اپنا الو سیدھا رکھتے تھے۔ اس کے دماغ میں یہ فطور سمایا تھا کہ اس شہر کا سب سے زیادہ دولت مند اور مقامی چیمبر آف کامرس کا صدر ہونے کے ناطے ہر عیاشی پر اس کا حق مقدم ہے۔ اس نوید کی شوق پالنے والے کی کسی ماڈل خانم تک رسائی کوئی اچنبھے کی بات نہیں تھی۔ وہ جتنا دولت مند تھا اس سے 1000 گنا زیادہ پٹکار اور لعنت اس کے چہرے پر برستی تھی۔ اگر عام حالات میں اس کی شکل ایسی ہوتی تو شاید کوئی اس کے ہاتھ سے کچا بیر لے کر بھی نہ کھاتا، لیکن دولت نے اس کے تمام عیوب پر پردے ڈال رکھے تھے۔ خود کو نمایاں رکھنے کے لیے وہ دنیا کے مہنگے ترین ڈپارٹمنٹ سٹور سے کپڑے اور خوشبویات استعمال کرتا تھا، لیکن عام حالات میں اس کے جسم سے ایسی بدبو اٹھتی تھی کہ اس کے تنخواہ دار ملازم ہی اس کے پاس ٹھہر سکتے تھے۔ عام ملاقاتی بھی بے چینی محسوس کر کے جلد از جلد جان چھڑانے کی فکر میں رہتے۔ ہانڈی والا نے پروین کی تصاویر ایک مقامی اخبارات کے ہفت روزہ ایڈیشن میں دیکھی تھی۔ وہ اپنے شکار کا انتخاب ان ہفت روزہ ایڈیشنوں میں سے ہی کرتا تھا۔ پروین کے ساتھ ایک اور خوبی بھی لگی ہوئی تھی کہ وہ ٹی وی کی سب سے مقبول ترین سیریل کی ہیروئن تھی، لیکن اس دھندے میں 12 سال گزارنے کے بعد اس نے زیادہ تجربہ حاصل کر لیا تھا۔ وہ اپنے ہاتھ میں پکڑے کسی بھی کارڈ کا بہترین استعمال جانتی تھی اور کرتی آئی تھی۔ پروین تو اس کے ہاتھ میں ترپ چال تھی، اس کے ذریعے تو وہ کوئی بھی ہاری ہوئی بازی جیت سکتی تھی۔ خانم سیٹھ ہانڈی والا کو بہت تاریخیں دے چکی تھی۔ اس روز جب ہانڈی والا کو خانم کی طرف سے گرین سگنل ملا تو اس کی باتیں کھل اٹھی۔ خانم عموماً ایسی باتیں فون پر نہیں کیا کرتی تھی۔ شہر میں رہنے والی بدامنی کے سبب اسے ہر وقت اس بات کا دھڑکا لگا رہتا تھا کہ کہیں اس کا فون بھی بگ نہ ہو رہا ہو۔ آج بھی وہ عام نظروں سے چھپتی ہانڈی والا کے دفتر میں اسے ملنے کے لیے آئی تھی۔ اس کی شکل پر نظر پڑتے ہی ہانڈی والا کے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ سیٹھ جی، آپ کے لیے تو ہمیں نہ جانے کیا کیا کرنا پڑے گا، اس نے اپنے ناز و انداز کی بجلیاں سیٹھ ہانڈی والا کے دل و دماغ پر برساتے ہوئے کہا۔ میں تمہارا ہمیشہ شکر گزار اور تابعدار رہا ہوں اور رہوں گا۔ ہانڈی والا نے اپنی میز کی دراز میں دھرے ایک پرفیوم کو فضا میں چھڑک کر ماحول کو بظاہر خوشبودار کرنا چاہتا۔ بڑی مشکل سے قابو میں آئی ہے، اور بس اور ضرورت نہیں خانم، تم جانتی ہو ہانڈی والا نے کبھی تمہیں مایوس ہونے کا موقع نہیں دیا اور نہ ہی آئندہ دے گا۔ اس نے خانم کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ سیٹھ جی، ایک بات کا خیال رہے کہ اس شہر میں نہیں اپنے کسی دوسرے ٹھکانے پر وقت گزاریے۔ دیکھیے نا، پریس والے تو ہاتھ دھو کر ان ماڈلز کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اب تو وہ دن رات منہ پر نقاب ڈال کر گھر سے نکلنے سے تو رہی۔ خانم نے اگلی بات بھی کہہ دی۔ ارے بھائی، کوئی اتنا بیوقوف ہوں جو اس کے ساتھ اس شہر میں رہوں گا؟ آخر تو ہمیں بھی اس شہر میں 2-4 لوگ جانتے ہیں۔ اس نے خانم کی طرف دیکھ کر آنکھ دبائی۔ اور ہاں سیٹھ جی، خانم نے اسے کچھ سمجھاتے ہوئے کچھ کہا۔ سیٹھ ہانڈی والا بے شرموں کی طرح دانت نکالتا رہا۔ ابھی تک وہ کافی پیتے ہوئے ادھر ادھر کی باتیں ہی کر رہے تھے، اور سیٹھ ہانڈی والا کے اندر کا شیطان اسے پاگل کیے دے رہا تھا۔ 3 دن کے لیے اسے شوٹنگ سے چھٹی ملی ہے، ریکارڈنگ کروانا ہوتی ہے نا۔ وہ تو بھلا ہو بیچارے ڈائریکٹر کا جس نے میری منت سماجت پر اس کی 3-4 قسطیں ایڈوانس ریکارڈ کر لی، ورنہ آپ کو مزید 1 مہینہ انتظار کرنا پڑتا۔ خانم نے اپنی بات مکمل کر کے اس کی طرف اس طرح دیکھا جیسے سیٹھ ہانڈی والا کی پشتوں پر کوئی احسان کر رہی ہو۔ ارے واہ خانم، جیتی رہو بھائی، دل خوش کر دیا تم نے، لیکن بے فکر رہو، ہم بھی تمہارا دل خوش کر دیں گے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنا انٹرکام اٹھایا اور کسی سے اپنی مخصوص زبان میں بات کی جس کی سمجھ کبھی خانم کو نہیں آ سکی تھی، لیکن اسے اندازہ ضرور ہو گیا کہ اس گدھے نے اسے دینے کے لیے کیش منگوایا ہے، اور اس کا اندازہ صحیح نکلا۔ بمشکل 3-4 منٹ بعد ہی ایک متکوک سا منشی نما شخص اندر آیا اور خانم کی طرف خونی نظروں سے گھورتے ہوئے اس نے پلاسٹک کی ایک محفوظ تھیلی میں بند خطیر رقم کا بنڈل سیٹھ ہانڈی والا کی طرف بڑھا دیا، جس نے بغیر ایک لفظ کہے سنے اسے واپس جانے کا اشارہ کیا۔ منشی جس طرح آیا تھا اسی طرح خانم کو کھا جانے والی نظروں سے گھورتا ہوا واپس چلا گیا۔ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا تھا۔ خانم کو یہ شخص بہت کھٹکنے لگا تھا۔ تمہارے پاس کوئی اور اکاؤنٹنٹ نہیں ہے؟ اس نے منشی کے جاتے ہی سیٹھ ہانڈی والا سے کہا۔ کیوں، کیا ہوا؟ سیٹھ گھبرا گیا۔ آئندہ اسے کبھی میرے سامنے مت لانا،
कमबख्त ऐसे घूरता है जैसे इसके बाप की कमाई हो। खानम ने बड़े नखरे से कहा। तो सेठ आंटी वाला के दिल की धड़कन नॉर्मल हुई। अरे खानम जी, आप कहो तो इसकी दुनिया से ही छुट्टी करवा दूँ। नहीं लगेगा आज के बाद आपके मत्थे, कभी नहीं लगेगा। अरे मेरे दादा रुस्तम भाई हांडी वाला के ज़माने से आ रहा है ना। लेकिन छोड़ो, तुम भूल जाओ, बिल्कुल नॉर्मल हो जाओ, रिलैक्स। यह हकीर सा नजराना अपने इस खादम की तरफ से कबूल करो। लड़की को अलग से उसका हिस्सा मिल जाएगा और तुम्हारा भी ये मुकम्मल हिस्सा नहीं। तुम जानती हो खानम, सेठ को अल्लाह के ने इस मामले में बहुत बड़ा दिल दिया है। उसने अपनी सीट से खड़े होकर कहा। खानम ने शुक्रिया कहकर नोटों का बंडल अपने बड़े से पर्स में मुंतकिल कर दिया। दोपहर के बाद ही आऊँगी, दोपहर तक वो मसरूफ़ होगी, शूटिंग है ना। खानम ने कहा। ठीक है, मेरे प्लाजा वाले ऑफिस में आ जाना, इधर कोई नहीं होगा और हम वहीं से फिर दूसरे शहर चले जाएंगे। मैं भी अपने 2-3 दिनों के काम कल तक समेट लूँगा। मैं तो कहता हूँ कहीं फ़ॉरेन का चक्कर ही न लगा लें। थाईलैंड कैसा रहेगा? सेठ ने कहा और खानम का दिल धक से रह गया। अरे ना सेठ ना, खुदा के लिए अभी ऐसी कोई बात ज़बान पर न लाना। 2-3 मुलाकातों के बाद शायद वो इसके लिए तैयार हो जाए, लेकिन अभी मैं उससे ये बात नहीं कह सकती। तुम समझते क्यों नहीं? वो आम किस्म की लड़की नहीं है, बड़ी ख़ास लड़की है, बड़ी ख़ास। और बड़ी मुश्किल से पटरी पर चढ़ाया है उसने। इसकी माँ तो बाहर भेजने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो लड़की को अकेले नहीं जाने देती, शूटिंग पर भी उसके साथ जाती है। तुम यकीन करना सेठ कि वो ज़िंदगी में पहली मर्तबा अकेली बाहर जाएगी, पहली मर्तबा, और ये एजाज़ तुम्हारे हिस्से में आ रहा है। मुझे तो डर लगने लगा है सेठ जी, अगर किसी को इल्म हो गया कि मैंने उसे तुम्हारे साथ भेजा है तो मुझे कत्ल ही ना करवा दे। बहुत एहतियात करना सेठ, उसे मामूली लड़की ना समझना। उसने सेठ को दोबारा गड़बड़ा कर रख दिया। अरे जैसा तुम हुक्म दोगी वैसा ही होगा खानम, वैसा ही होगा। मैंने तो ऐसे ही कह दिया था, धत तेरे की। उसने बाकायदा अपने मुंह पर हल्की सी चपत रसीद करके शर्मिंदगी का इज़हार भी कर दिया।